بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو اس دنیا میں وہ مخلوق بنانے لگا ہے جو اس میں فساد برپا کرے اور خون خرابہ کرے، اور جب کہ ہم موجود ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے 3 رکوع سورہ بقرہ کے کا مطالعہ کیا۔ پہلے جو 2 رکوع تھے ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 طرح کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے لیے، اس کا خلاصہ بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا جو چیلنج تھا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنائی جا سکتی اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بحق ہے، اس سے متعلق آیات کا مطالعہ کیا ہم لوگوں نے۔ پھر جنت اور دوزخ کا ذکر آیا، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اب چوتھا رکوع جو ہے وہ خلافت سے متعلق آ گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، اور نائب کیا ہے؟ عام طور پر جو ایک اس میں کنفیوژن یا غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جانشین یا نائب وہ ہوتا ہے جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ سنبھالتا ہے، وہ کہ ایسا نہیں ہے۔ نائب وہ ہے جو حاکم یا حکمران یا مالک کے احکامات اور قوانین کو نافذ کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے جب پاکستان اور انڈیا کی سپریشن نہیں ہوئی تھی اور انگریز کی حکومت تھی، تو یہاں پر جو انگریز سرکار تھی، انگریز جو حکمران تھے، وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہاں پر ایک وائس رائے ہوتا تھا اپنی فوج کے ساتھ۔ وائس رائے وہ تھا کہ جو برطانیہ سے حکم آتا تھا وہ اس کو یہاں پر امپلیمنٹ یا اس کو نافذ کر دیتا تھا۔ ہاں، جہاں پہ کوئی حکم نہیں ہے وہاں پہ اپنے عقل و غور سے، اپنے غور و فکر سے جو حکومت کے حق میں بہتر ہے، جو حکومت کی پالیسیز، حکومت کے احکامات سے مطابقت رکھتے ہوئے سٹیپس ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرے یا ان کا نفاذ کرے۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی خلیفہ یا نائب کا تصور ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے یہ خلافت انسان کو عطا فرمائی گئی۔ یہی مقصد ہے انسان کے خلیفہ ہونے کا، کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں اپنے فرشتوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنانے کے لیے فرشتوں سے اجازت نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی تھی جس وجہ سے وہ فرشتوں سے مشورہ لے رہے تھے۔ دراصل دوسروں کے لیے یہ ایک اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اور اس کی ساتھ ہی ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اگر تم بہت بڑے عالم بھی ہو تب بھی بغیر مشورے کے نہ چلا کرو۔ اسی لیے پچھلی آیت میں یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ازراہ اعزاز، ازراہ عزت گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا نقشہ بیان کیا کہ وہ اس قدر طاقت والا، آزاد عمل و فکر والا ہوگا، اپنی مرضی سے عبادت کرے گا، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرے گا، چاہے تو مجھے مان لے، چاہے تو میرے وجود سے انکار کر دے، چاہے تو میری اطاعت کرے، مجھ سے پیار کرے، اور چاہے مجھ سے منہ موڑ لے۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اتنے اختیارات کے ساتھ ایک مخلوق پیدا کی جا رہی ہے تو فرشتے تڑپ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ، اتنی آزادی، اتنے اختیارات، پوری کی پوری کائنات اللہ کے دیے ہوئے ایک نظام پر چل رہی ہے،
کہ دنیا کا کوئی نظام، کوئی چیز اپنے مقررہ نظام سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، سب کے سب پابند ہیں، جبکہ ایک انسان بنایا جا رہا ہے جو اس پابندی سے بالکل آزاد ہے۔ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو عبادت کرے، محبت کرے، اطاعت کرے، نہیں تو جو چاہے کر گزرے۔ اور دوسرا جو فرشتوں نے کہا کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں۔ اب تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے پاکی بیان کی جائے کہ جتنا بھی کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی خامی جو تصور میں آ سکتی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ مفہوم ہے تسبیح کا یا سبحان اللہ کا۔ اب حمد کیا ہے؟ یہ یقین کر لینا کہ ہر کمال، ہر خوبی، ہر جمال، ہر عظمت، ہر کرامت، ہر بزرگی، ہر کبریائی جو سوچ میں لائی جا سکتی ہے، وہ بدرجہ کمال مکمل حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ یہ مفہوم ہوتا ہے الحمدللہ کا۔ ہمیں اکثر تسبیح وظائف میں یہ 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 2 صفات بیان کر دی جائیں تو تعریف کا حق ہو جاتا ہے اور مزید کچھ باقی نہیں رہتا۔ یعنی کسی ذات کے بارے میں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی عیب، کوئی کمی اس میں موجود نہیں، اور کوئی خوبی، کوئی کمال ایسا نہیں جو بدرجہ انتہا اس میں موجود نہیں، یہ 2 چیزیں بیان کر دیں، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، تو اس تعریف کو ہم سمجھتے کہ یہ مکمل ہو گئی، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ مگر ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ نہیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، تعریف الہی ابھی اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچی، اللہ کی تعریف کا حق ابھی ادا نہیں ہوا۔ اب اس سے آگے بڑھ جاؤ اور کہو اللہ اکبر، یعنی اللہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات و صفات لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سمندر اور درخت ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب فرشتے یہی بات اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم جب آپ کی تسبیح، حمد اور آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے جو دنیا کو تہہ و بالا کر دے گی، وہاں پہ تباہی مچا دے گی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حکمت کو میں جانتا ہوں، اور یہ اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک تم اس کا عملی مشاہدہ نہیں کر لیتے، اس کو حقیقت میں دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جب یہ عرفات کا منظر دیکھیں گے، جب یہ فضائے بدر دیکھیں گے، جب یہ غزوات کو دیکھیں گے، اس وقت ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ جبری عبادت کیا ہوتی ہے، پابند عبادت کیا ہوتی ہے، اور اپنی آزادی، اپنے پیار محبت سے کی گئی عبادت کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کے متعلق اب تم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا سکھایا۔ اب سچ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جس طرح سے اس کی وضاحت علامہ اقبال نے کی ہے ویسے کوئی نہیں کر سکا۔ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت کائنات میں جتنی چیزیں تھیں ان کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے گئے، بلکہ انسان کے اندر ایک صفت، ایک صلاحیت ودیت کر دی گئی، اس کے اندر ایک ڈال دی گئی، اس کی یہ صلاحیت اس کی صفت میں انسان کے اندر، کہ وہ خود چیزوں کے نام رکھے۔ مثلا ایک کرسی کو میں چھپا دوں یا ایک قلم کو میں چھپا دوں اور آپ کے سامنے اس کا نام لوں تو سب کے سامنے، سب کے دماغ میں اس کی تصویر آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا نام قلم رکھ لیا، اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ انسان جب بھی قلم کا لفظ استعمال کرے گا اس سے مراد یہی چیز ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو یہیں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ سائنس اسی چیز کا نام ہے نا، کہ ہم پہلے کسی چیز کے بارے میں متفق ہو جاتے ہیں، پہلے کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، پھر اس کی خاصیت، اس کی صفات کا پتہ لگاتے ہیں، پھر اس کا دوسری چیزوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، اس کا رابطہ کیا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، اور دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے کیا کام اس سے لیا جا سکتا ہے۔ سائنس اسی کو کہتے ہیں۔
اور زندگی اسی کے سہارے گزرتی ہے۔ مثلاً پانی میں دودھ ملائیں گے کیا ہوگا، دہی میں پانی ملائیں گے کیا بن جائے گا، ایک رنگ کو دوسرے رنگ میں ملائیں گے کیا بن جائے گا، لکڑی کو لوہے کے ساتھ ملائیں گے کیا بن جائے گا، لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑیں گے کیا بن جائے گا، کیا چیز بنائیں گے تو اس سے شیشہ بن جائے گا، کیا چیز تراشیں گے تو اس سے قلم بن جائے گا، کیا چیز آپس میں ٹکرائیں گے تو آگ بن جائے گی، روشنی کیسے پیدا ہوگی، یہ اس کو بولتے ہیں علم الاسماء۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت علم الاسماء عطا فرما دیا گیا، چیزوں کا علم۔ وہ علم یہ تھا کہ جو چیزیں بھی اس دنیا میں آنی ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے، جو چیزیں جنم لینی ہیں، جو چیزیں تخلیق کی جانی ہیں، جو چیزیں ایجاد یا دریافت ہونی ہیں، ان سب کے بارے میں ایک پوٹینشل نالج، ایک علم انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا، جس کو آہستہ 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 انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، اس کے بارے میں مزید جان رہا ہے۔ مثلاً آج سے کئی 100 سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو پتھر سے پتھر ٹکرا کے نتیجہ آگ سے کیا نکلتا تھا؟ روشنی۔ تب تک انسان کو صرف اتنا ہی پتہ تھا، حالانکہ انسان کے اندر وہ علم موجود تھا اس کے بارے میں مزید جاننے کا، لیکن بتدریجاً وہ چیز آہستہ 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 کھلتی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں تو آگ سے روشنی، آگ سے بجلی، بجلی سے روشنی، بجلی کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے، کیا کیا چیزیں چلتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم بجلی کے بغیر دنیا جو ہے وہ بند ہو کے رہ جائے، دنیا کا کام بند ہو کے رہ جائے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم الاسماء ودیت کیا گیا تھا، اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ آہستہ 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 اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، اس میں چیزیں مزید کھل رہی ہیں انسان کے لیے، اور انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انسان نئی نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے۔ یہ وہی علم الاسماء ہے جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ان کے اندر ودیت کیا گیا تھا، پوٹینشل نالج، اور زندگی اسی کے سہارے گزرتی ہے، اسی کو العلم کہا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بھی بتائے ہوں۔ اب اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے تو کچھ اور چیز بیان کی ہو اور فرشتوں کو کچھ اور بیان کیا ہو، بلکہ ایک ہی مجلس تھی جس میں آدم علیہ السلام اور سب فرشتے موجود تھے، لیکن انسان کے جو قواعد ذہنی، جو اس کی ذہنی صلاحیت، جو ٹیلنٹ تھا، وہ اس قدر مضبوط تھا کہ انسان نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام رکھ لیے اور ناموں کو پہچان لیا، اور ان کی صفات و خصوصیات اس کے ذہن میں آ گئیں، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا نائب بننا تھا نا، لہٰذا اس میں یہ قابلیت ہونا ضروری تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ہی کلاس روم میں استاد پورے بہت سارے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس لیکچر سے نتائج نکالنے کا ذہن ہر شاگرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بچہ تو پوری کی پوری بات سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اسی فریکوینسی، اسی سطح پر ہوتا ہے جس پر استاد ہوتا ہے، جبکہ ایک بچہ اس سے کم، دوسرا اس سے کم ہوتا ہے۔ یہ اپنی اپنی توجہ پر اور اپنی اپنی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی یہی واقعہ ہوا کہ ایک بات جب آدم علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اشیاء کیا ہوتی ہیں، ان کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، ان کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ بھوک، پیاس، تکلیف، غم و الم کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا جانے۔ فرشتے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کے جو حکم ہے اس کو بالکل ایز اٹ از، ہو بہو اس کے نافذ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ صرف انسان ہے جس کو یہ صلاحیت دی گئی، یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کریں، یا جنات۔ اب انسان کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ گئیں، اور جب فرشتوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ سب چیزیں کیا تھیں، یہ سب کیا تھا جو ہم نے بیان کیا، تو فرشتے بیچارے پریشان ہو گئے۔ فرشتوں کی بھی اس وقت بالکل یہی حالت تھی کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور جب وہ سب کچھ انسان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا کہ جناب ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی اشیاء کی یہ حقیقت ہے، ان کو یوں کام میں لانا ہے، اس چیز کو یوں فتح کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، اس طرح سے چاند پر پہنچنا ہے، اس طرح سے خلا میں جانا ہے، اس طرح سے بجلی بنانی ہے،
اس طرح سے توانائی انرجی پیدا کرنی ہے، اس طرح سے فصلوں کو ہائیبرڈ طریقوں سے کریٹ کرنا ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرنے ہیں۔ اس وقت فرشتوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے اس کی صلاحیت، اس کا رتبہ اور ہے، اور یہ کوئی خاص مخلوق ہے۔ اب اس کے عروج، اس کی معراج کو ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور تو ہی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ بس جب حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب رازوں سے واقف ہوں اور میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب ان آیات سے دو تین اور چیزیں بھی ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت دی اس کی بنیادی وجہ علم ہے، اور یہ بات اس وقت ذہن میں رکھیے کہ عبادت مخلوق کی صفت ہے اور علم اللہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا رتبہ ہر حال میں عبادت سے زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم خلافت کی شرط ہے، اور یہاں ایک کڑوی بات بھی ہے کہ اگر دنیا کی بعض قومیں ہم پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں ہماری عبادات کے باوجود، تو غور کریں کہ یہ پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ آپ نفلی نمازیں پڑھتے رہیں، آپ نفلی حج اور عمرے کرتے رہیں، آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، حجروں میں مقیم ہو کے مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح حق ہو کرتے رہیں، مگر خلافت تو اسی کو ملے گی جو صاحب علم ہوگا۔ اب چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے اس سے لغزشیں ہوتی ہوں، خلافت اس کو ملے گی جس کے پاس علم ہے۔ اب اس واقعے پر بھی غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے معصوم پیدا نہیں کیا، اور آدم کے مقابلے میں ایک معصوم مخلوق فرشتے جو زاہد، عابد، ذاکر ہیں، تسبیح و تحمید کرنے والے ہیں، کبریائی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کو پیچھے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خلافت ایک ایسی مخلوق کو عطا فرمائی جن پر فساد اور خون خرابے کا الزام ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسان صاحب علم تھا۔ بس ثابت ہوا کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ وہ مخلوق جس میں ذاتی کمزوریاں ہیں، وہ جو رات کو گلیوں میں ناچتی اور نشے میں جھومتی نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ علم میں آپ سے زیادہ ہیں تو اس کی کمزوریوں کے باوجود آپ پر برتری دی جائے گی، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ اب اگلی آیت نمبر 34 میں ایک تاریخی واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تو اس کے بعد جب ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور غرور اختیار کیا، تکبر کیا، اور وہ بے قدر اور ناشکر لوگوں میں سے تھا۔ اس آیت پر غور فرمائے تو معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی افضل ترین مخلوق یہی تھی، اور اصل میں اعلان یہ تھا کہ پوری کی پوری مخلوق انسان کی تعظیم میں جھک جائے، اور جیسا بیان ہوا کہ سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس ایک شخصیت کا نام ہے، یہ کوئی تصور، کوئی خیالاتی خاکہ نہیں ہے، یہ جنات میں سے تھا۔ عزازیل اصل نام تھا، ابلیس کا لقب اس کو ملا اپنی اس حرکت کے بعد، اللہ کے حکم سے انکار کرنے کے بعد، اس کا آگے ذکر کریں گے۔ اب یہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب ابلیس کے معنی ہے بہت ہی مایوس شخصیت، بہت مایوس، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، منہمک تھا، کہ اس عبادت کی وجہ سے یہ جنات سے نکل کر فرشتوں میں رہتا تھا، ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، اور اندر ہی اندر اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جس خلافت ارضی کا ذکر ہو رہا ہے، جس خلافت کی بات کی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں،
اس کا خیال تھا کہ یہ خلافت اسی کو ملنے والی ہے، اور اسی خیال میں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، جبکہ اللہ کے دربار میں جو اصول چلتا ہے کچھ اور ہے، اور اس دربار میں ایسی عبادت کہ جس میں اتنی بڑی ملاوٹ ہو کہ اے اللہ اگر تو مجھے خلیفہ بنانے والا ہے تو پھر میں تیری عبادت کروں گا، اس کی قبولیت تو اس کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس عبادت کا، اس ریاضت کا بھانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب ابلیس کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، تو اس نے گھبراہٹ میں جھنجھلا کر اللہ کے امر، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے کو ناپسند کیا، اور نہ صرف ناپسند کیا بلکہ اس کے تقاضے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سجدہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا تھا، ابلیس نے اس سے انکار کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے۔ اب اگر آپ اس واقعے پر غور کریں اور ذرا تاریخ میں جائیں تو یہودیوں کا اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ یہود نے بھی بالکل وہی کھیل اللہ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جو شیطان نے کھیلا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی یہ وہ قوم تھی جو پوری دنیا کو یہ کہہ کر ڈرا رہی تھی کہ دیکھو ابھی انہی دنوں میں، مستقبل قریب میں، بہت جلد آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ہم ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تم سب کو مل کر ٹھیک کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے۔ ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار جگہ جگہ بنی اسرائیل یہودیوں کا یہی پیغام اور یہی اعلان تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ نبی کا ظہور تو ہو گیا ہے مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، دوسرے قبیلے سے ہیں، دوسری قوم سے ہیں، تو یہود نے بالکل وہی کردار ادا کیا جو ابلیس نے حضرت آدم کے بارے میں ادا کیا تھا۔ یہود نے بھی اللہ کے حکم، اللہ کے امر سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور گمان کہ ان کے بھی وہی تھا کہ جو ابلیس کے گمان میں تھا کہ اگر نبی آ گیا ہے تو وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل سے کیوں ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قوم پرستی، قومیت پرستی ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، اور یہ وہی کھیل ہے، وہی کا وہی کھیل، وہی شیطانی ذہنیت ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ ان آیات میں یہودیوں کو بھی در پردہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہی شیطان نے کیا تھا، اور جو شیطان کا حشر ہوا وہی تمہارا حشر ہوگا۔ تم بھی اللہ کی نہیں بلکہ کرسی، اقتدار، حکومت، سلطنت کے چکر میں ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرسی اور اقتدار، حکومت، سلطنت کا جو سارا چکر ہے، اس کی جو ساری پیش رفت ہے، اس کے لیے جو ساری کوششیں ہیں، یہ سب ابلیسی چال ہے، ابلیسی طرز عمل ہے۔ اور کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے عبادت کرنا کہ مجھے حکومت مل جائے گی، مجھے خلیفہ بنایا جائے گا، اس لیے میں دبا کے عبادت کروں، یہ مزاج ابلیسی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کو دو طرح سے سمجھا جاتا ہے، ایک ہے تعویل خاص کی روح سے اور ایک ہے تعویل عام کی روح سے۔ تعویل خاص کہ جس سچویشن، اس وقت جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت کیا منظر تھا، اس وقت خطاب یہودیوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک تو ہدن للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو ان آیات کو سمجھتے ہوئے ہم ذرا اپنے بھی گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کریں، اس کا انالیسس کریں کہ ہمارا مزاج کیا ہے، اور اپنے آپ کو درست راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کے شروع میں جو سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما، قائم فرما، تو انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے وجود سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کو تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کیسے انکار کر سکتا ہے۔ کفر سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا تھا اس کی اس نے ناقدری کی، یعنی کفران نعمت۔ اور کفر سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی رضا تھی، اس پر وہ راضی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا بھی کفر ہے، یعنی اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہی ہوگا۔ اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہماری سمجھ کی کمزوری ہے۔ اب کس چیز کی شیطان نے ناشکری کی تھی؟ اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کر اس نعمت کی ناشکری،
اس قرب کی جو نعمت تھی اس کی ناشکری کی۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر تمام مخلوق کو یہ حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ایک نقطے پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ آدم کو علم کی برتری دی گئی تھی تمام مخلوقات پر، اور یہ کہ علم کی فضیلت عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ علم صفت الہی ہے اور عبادت صفت مخلوق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ یعنی سورہ حجر میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میں اس انسان کو پیدا کر دوں، اسے بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ معلوم ہوا کہ سجدے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح میں سے کچھ ہے، تو سجدہ جو ہے وہ آدم کو نہیں بلکہ آدم کے اندر جو روح الہی موجود تھی، ودیت کی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، اس کو مقصود تھا۔ اب ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل تفصیلی تفسیر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اور اللہ نے آخر اپنی روح میں سے آدم کے اندر کیا پھونکا؟ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، ہم تو اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر خود اللہ تعالیٰ کی روح کار فرما ہے۔ اصل میں یہ ایک راز کی بات ہے جس کو سمجھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔